بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 سے پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کے ترجمے میں ہی جو ہے اس کا مطلب بیان ہو جائے گا، یعنی بالکل آسان ہے، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ کل دیکھیں ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کے بھتیجے نے اس کا قتل کیا اور اس کو ایک قریبی بستی میں جا کر پھینک دیا۔ اب اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد یہ تھے کہ ایک تو وہ اس کی جائیداد کو حاصل کرے، اور دوسرا اس کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کو اپنے نکاح میں لے آئے، اور تیسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان بستی والوں سے وہ دیت وصول کرے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بنی اسرائیل والے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کیس لے کر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ کل والی آیت میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں گے، بات واضح ہوتے جائے گی کہ کل والی آیت میں آیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کرو، ایک بچڑے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو جو ہے وہ مردہ کے ساتھ لگاؤ تو مردہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، یعنی ہمارا تم مذاق اڑاتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں مذاق اڑاؤں تمہارا تو یہ میری شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا یہ کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا کام ہے۔ اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں، قالوا ادع لنا، اب اس قوم نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بیان کریں، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ تو کوئی بہت بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بہت زیادہ نو عمر ہو۔ بکر کہتے ہیں نو عمر، بچی۔ عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان اس کی عمر ہو، ٹھیک ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس عمل کرو اس پر جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی فافعلوا، اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بس جس طرح کی گائے تمہیں بتا دی ہے بس اس پر عمل کرو، بس اس کے حکم کو ادا کرو۔ فافعلوا، پس کر دو اس کام کو، تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قوم نے کہا، ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے اے موسیٰ، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقول، فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک اس گائے کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو، فاقع، گہرا، یعنی گہرا زرد رنگ ہو، لونھا تسر الناظرین، اور وہ جو رنگ ہے وہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ایسی گائے تو ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، یعنی ہم پر مشکل ہو گئی ہے، ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم جو ہے ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں تک قوم کہہ رہی ہے کہ جو صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی وہ ملتی جلتی ہیں گائے کے اندر، ہمیں کوئی واضح بات بتا دی جائے۔ اب انہوں نے یہاں پر انشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اگر اللہ ہم پر وہ وضاحت کر دے، اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اب
انشاءاللہ جب کہا تو پھر فرمایا قوم کہنے لگی لمہتدون، البتہ ضرور ہم کیا پا جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرہ، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گائے لا ذلول، ایسی گائے نہ ہو جو محنت کرتی ہو، ٹھیک ہے، محنت کرنے والی نہ ہو بلکہ شوقیہ یعنی جس کو شوقیہ جس نے پالا ہوگا وہ ایسی گائے ہو۔ محنت کرنے والی گائے کیسی ہوتی ہے؟ پھر اللہ نے اس کی صفات بیان کی، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو، ٹھیک ہے، ایسی گائے نہ ہو تثیر الارض جو زمین کو پھاڑتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو، یعنی وہ ایسی گائے ہو جو محنت کرنے والی نہ ہو، ٹھیک ہے، زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو اور کھیتی میں پانی کھینچنے والی بھی نہ ہو۔ مسلمتن، ایسی صحت مند تندرست، لا شیۃ فیہا، کہ اس کے پورے جسم پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، یعنی اتنی خوبصورت ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ بات لائے ہو اپنے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، بالحق، سچی بات، ٹھیک ٹھیک جو ہمیں سمجھ آنے والی ہے۔ فذبحوها، پس اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تعمق کیا، تعمق کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سوالات کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہی تھا سوالات کرنے کا کہ تاکہ یہ والا جو حکم ہے یہ ہم سے ٹل جائے اور ہم کوئی گائے ذبح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا، تم میں سے ایک نفس نے قتل کیا، یعنی ایک شخص نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت جو تھے وہ ظاہر کرنے والے تھے جس کو تم چھپاتے تھے۔ دیکھیں کل بھی اس پر بات ہوئی، یعنی وہ جو ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ قتل کر کے ایک تو لاش قریبی بستی میں پھینک دی اور پھر اس پر رونے پیٹنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ظاہر کرنے والے ہیں اس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی وہ جو اپنے دل میں چھپا رہا تھا کہ میں اس کی دیت بھی لے لوں گا اور میں جو ہے اس کی بیٹی سے بھی شادی کر لوں گا اور باقی جو بچی ہوئی جائیداد ہے جو اس کی بیٹی کے نام ہوگی وہ بھی میری طرف آ جائے گی، وراثت بھی میری طرف آ جائے گی، تو اللہ نے اس چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا۔ اب اس کا کیا نقصان ہوا کہ اب یعنی اس سے وہ بھی نکل گیا، یعنی وراثت سے بھی وہ محروم ہو گیا اور الٹا اس کو اس کی بیٹی کو یعنی قتل کی دیت ادا کرنی پڑی، یعنی اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے کہا اضربوہ ببعضها، مارو اس کے بعض حصے کو، مردے کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ حاصل کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے صفات بیان کی، باقی تو تقریباً بات واضح ہو گئی ہے، صرف اس آیت پہ ہم بات کر لیتے ہیں، آیت نمبر 71 پہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو محنت کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ ہل بھی نہ چلاتی ہو، وہ پانی بھی نہ کھینچتی ہو، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ ایسی گائے انہیں کافی مشکل سے ملی، اور یہ گائے ایک پرہیزگار آدمی تھا، بنی اسرائیل کا نیک آدمی تھا، وہ فوت ہوا، تو جب وہ فوت ہونے لگا تو وہ اپنا ایک بچہ چھوڑ کر گیا اور اس کی وراثت میں صرف ایک گائے چھوڑ کے گیا جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا فرما، تو اللہ نے پھر برکت پیدا کی۔ کس طرح برکت پیدا کی کہ وہ بنی اسرائیل جو سوال کرتے رہے تو اللہ نے اس کی صفات وہی پیدا کر دیں، وہی بنا دیں جو اس بچے کے پاس تھی۔ اب دیکھیں پہلے دیکھیں آیت نمبر 67 میں اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا،
لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے اوپر اس حکم کو مشکل بنایا، اور پھر مشکل سے کتنا مشکل بنا کہ اس لڑکے نے جس کے پاس اس طرح کی گائے تھی، اس نے ان سے اس کے برابر پورا سونا وصول کیا، یعنی جتنا اس گائے کا وزن تھا اس گائے کے برابر اس نے جو ہے ان سے سونا وصول کیا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنے لیے مشکل بنایا۔ اور ہم بھی یعنی بہت سارے احکامات ہیں جن کو ہم اپنی ذات کے لیے مشکل بناتے ہیں کہ نہ تو اس میں شریعت کا کوئی حکم ہوتا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، بس ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ان مشکلات کو اٹھاتے ہیں۔ مثلا میت کے موقع پر جو رسومات ہیں، تیجا کرنا، پھر جمعراتی کرنا، پھر چالیسواں کرنا، پھر سال کے بعد جو ہے وہ برسی کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو شریعت نے اس کا حکم دیا، نہ تو اس پر کوئی ثواب ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ یعنی جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کرنے سے جو ہے اطمینان حاصل نہیں کرتا، بس دیکھا دکھائی میں جو ہے اپنے آپ کا تکلیف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں، جہیز ہے، پھر لڑکی والوں کی طرف سے اتنا جس طرح یعنی لڑکے والوں کی طرف سے شرائط ہیں، اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی شرائط ہیں کہ لڑکا یا تو بہت بڑا تاجر ہو یا پھر اس کی بہت اچھی نوکری ہو۔ اسی طرح یعنی لڑکے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جہیز میں گاڑی دیں، گھر دیں۔ تو یہ ساری ہم نے اپنے لیے جو ہے مشکلات پیدا کی ہیں، اور شریعت کا اس میں جو ہے کوئی یعنی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے